علاقے میں یہ نظام رائج تھا کہ وہیں کا جو بادشاہ ہوتا 5 سال دوری حکومت کے بعد ان کو ایک ایسی جگہ منتقل کیا جاتا، ایک ایسی جزیرے میں منتقل کیا جاتا جہاں پر وہ اپنی باقی ساری زندگی اکیلے اس جزیرے میں گزارتا۔ یہ نظام سینکڑوں سال سے رائج تھا، اور جب دوری حکومت کسی بادشاہ کا 5 سال ختم ہو جاتا تو اس کو پوری سلطنت کا الوداعی دورہ دیا جاتا اور اس کے بعد اس بادشاہ کو اس جزیرے میں منتقل کیا جاتا۔ اسی میں ایک نوجوان آیا اور وہ بادشاہ بن گیا، جو کہ وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ میں بادشاہ بن جاؤں، لیکن رعایا نے یہ فورس کیا کہ اس بندے کو حکومت دے دی جائے۔ حکومت ملنے کے بعد وہ جب بادشاہ بن گیا وہ نوجوان، تو انہوں نے پہلے کام یہ کیا کہ اس جزیرے کا دورہ ارینج کیا جہاں پر اس کو 5 سال کے بعد منتقل ہونا تھا۔ بہت سے وزراء نے ان کو منع کیا کہ آپ اس جزیرے کا وزٹ یا دورہ نہ کریں، لیکن بہت زیادہ کوشش کے بعد اس بادشاہ نے ان وزراء پہ یہ بات منوا لی اور خود جو ہے اس جزیرے کا دورہ کیا۔ جب اس جزیرے میں وہ بادشاہ پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ اس سے پہلے جتنے بھی بادشاہ لوگ گزرے تھے ان کے ڈانچے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ اس جزیرے میں ایک ایسا جنگل تھا کہ جہاں پر مختلف قسم کے جانور، شکار کرنے والے جانور پائے جاتے تھے۔ اس بادشاہ نے دل میں سوچ لیا اگر میری 5 سال حکومت ختم ہو گئی تو میں نے اسی جگہ پہ منتقل ہونا ہے اور میں ایک دن ان جانوروں کا شکار ہوں گا۔ اس بادشاہ نے اپنے حکومت میں یہ اعلان کروایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس قابل ہے کہ جنگلی جانوروں کو پکڑ سکے وہ میرے پاس جمع ہو جائے، اور بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کو اس جنگل یا جزیرے میں بیچ دیا جہاں پر اس بادشاہ نے 5 سال بعد منتقل ہونا تھا۔ اور وہ لوگ شروع ہو گئے اس جنگلی جانوروں کو یا ان جانوروں کو جو مردوں کو، عورتوں کو یا انسانوں کو شکار کرتے ہیں، ان کو مارتے رہے۔ وہ جزیرہ جو تھا 1 سال بعد اس بھیڑیے جانوروں سے یا اس جانوروں سے جو انسانوں کا شکار کرتے ہیں ان سے بالکل صاف ستھرا ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اب اس جزیرے سے جتنے بھی جنگلی درخت ہیں اس سب کو ختم کیا جائے، اور اس جزیرے سے جتنے بھی جنگلی درخت تھے اس سب کو ختم کیا گیا۔ دوسرا سال گزرنے کے بعد وہ جزیرہ سارے جنگلی درختوں سے بالکل صاف تھا۔ تیسرے سال پر بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ تیسرے سال کا یہ مشن ہے کہ یہاں پر مختلف باغات جو ہے بنائے جائے، مختلف خوبصورت پھول جو ہے لگائے جائے، اور اس جزیرہ جو تھا 3 سال گزرنے کے بعد ایک خوبصورت باغات کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ چوتھے سال پر بادشاہ نے حکم دیا کہ یہاں پر ایک خوبصورت محل بنا دیا جائے، اور چوتھا سال مکمل ہونے پر اس جزیرے سے ایک خوبصورت جگہ بن گئی تھی اور اس میں ایک خوبصورت محل جو ہے کھڑا ہو گیا تھا۔ 5ویں سال پر بادشاہ نے کہا کہ یہ مشن ہے کہ یہاں پر خوبصورت بازاریں بنا دی جائے، اور 5 سال گزرنے کے بعد اس جزیرے پہ خوبصورت باغات تھے، خوبصورت محل تھا اور خوبصورت بازار جو ہے بن گئے تھے۔ بادشاہ کے 5 سال گزرنے کے بعد جب ان کو الوداعی دورہ دیا جا رہا تھا تو وہ خوشی ہنستے ہوئے سب کے ساتھ الوداعی سلام کر رہا تھا۔ لوگ حیران ہو گئے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی بادشاہ گزرے تھے وہ سب جاتے ہوئے رو رہے تھے، لیکن آپ جاتے ہوئے ہنس رہے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ بادشاہ نے ایک سمپل سا جواب دے دیا کہ جو آپ آج کرتے ہیں اس کا نتیجہ آپ کل بھگتے ہیں۔ میں نے اگر بادشاہت میں 5 سال مزے چرچے کیے ہوتے تو آج میری یہ ہنسی نہیں بلکہ میں رو رہا ہوتا اور یہ فریاد کرتا کہ میری موت جو ہے اس جزیرے میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس سٹوری سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک دنیاوی سبق ملتا ہے کہ ہم بچپن میں جو کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہم جوانی میں بھگتتے ہیں، اور جو ہم جوانی میں کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہم بڑھاپے میں بھگتتے ہیں۔ اور دوسرا سبق ہمیں اخروی سبق ملتا ہے کہ جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، محنت، مشقت، عبادت یا جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یا صرف اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ جو ہے ہم آخرت میں یا اخروی رزلٹ جو ہمارا آئے گا اسی میں ہم بھگتیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اپنے آخرت کے لیے اور دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے محنت کریں۔ اس سے ہمیں
اس حکمرانوں کو بھی سبق ملتا ہے کہ جو 5 سال 3 سال یا مختلف لوگ جو ہے مختلف پوزیشنز پہ جو آتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے مفادات حاصل کرنا یا سہولیات حاصل کرنا یا مختلف قسم کے آسائشیں مل جانے پہ خوشی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تب ہم اپنے گزرے ہوئے ٹائم پر پچھتائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ سوچ سمجھ کے بعد ایسے حرکات اور ایسے کام کریں جس پہ آئندہ کے لیے ہم خوش رہیں اور ہمیں اخروی اور دنیاوی کامیابی حاصل ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ. It's all about today's lecture.